اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، دور جدید میں جب سائنسی ترقی بلندیوں کو چھو رہی ہے، سائنسدانوں نے سفر کے ذرائع کو تیز کرنے کے بجائے ایسی جد و جہد میں تجربات شروع کر دیے ہیں جس کو دیکھ کر عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کے لیے چاہے کوئی بھی ذریعہ استعمال کیا جائے، ان سب میں ایک نقص مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں فزیکلی فاصلہ ضرور طے کرنا پڑتا ہے جو چند منٹوں سے لے کر کئی گھنٹوں تک محیط ہو سکتا ہے۔ لیکن اب سائنسدانوں نے ایسے ذرائع ایجاد کرنے پر توجہ مرکوز کر دی ہے جس کے تحت آپ کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانے کے لیے کار، ہوائی جہاز، راکٹ یا کسی اور سواری کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس ضمن میں ٹیلی کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹیشن کی خصوصیات کو ملا کر ایک نیا نظام ٹیلی پورٹیشن وضع کرنے کے لیے تجربات کیے جا رہے ہیں۔ نالج فیکٹری کے دوستوں، ٹیلی پورٹیشن سے مراد کسی مادی چیز کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر اس طرح منتقل کرنا ہے جس کے ذریعے یہ چیز پہلے مقام سے غائب ہو جائے۔ اسی لیے سائنسدانوں کا یہ حیران کن دعویٰ ہے کہ انسانوں کو بھی پلک جھپکتے ہی کسی بھی مقام پر منتقل کیا جا سکے گا، سفر چاہے 1 میل کا ہو یا 1,00,000 میل کا۔ مسافر کو اب کوئی فاصلہ طے نہیں کرنا پڑے گا۔ ٹیلی پورٹیشن کا نظریہ سب سے پہلے 1966 سے 1969 تک ٹی وی پر دکھائی جانے والی ایک سیریل سٹار ٹریک میں دکھایا گیا تھا۔ اس سیریل کا مرکزی خیال راڈن بیری کی لکھی ہوئی کہانیوں پر مبنی تھا، جس میں خلائی جہاز کے مختلف مشن دکھائے گئے تھے۔ اسے ناظرین نے نہ صرف پسند کیا بلکہ انتہائی حیرت کا اظہار بھی کیا تھا۔ اس سیریل میں کیپٹن کرک، اسپاک اور ڈاکٹر مکائے اپنے دیگر ساتھیوں سمیت اپنے خلائی جہاز سے کسی بھی سیارے پر اتر جاتے تھے اور یہ فاصلہ سیکنڈز میں ہوتا تھا۔ معزز خواتین و حضرات، 1993 میں ٹیلی پورٹیشن کا نظریہ سائنسی تصورات کی حدوں سے نکل کر اس وقت حقیقت کی دنیا میں داخل ہو گیا جب طبیعیات کے ماہر چارلس بینڈ اور ان کے ایک ساتھی نے اس امر کی تصدیق کی کہ کوانٹم ٹیلی پورٹیشن ممکن ہے۔ تاہم اسے عملی جامہ اس صورت پہنایا جا سکتا ہے جب اصل شے جسے ایک مقام سے دوسرے مقام تک ایک پل میں منتقل کرنا ہو تباہ کر دی جائے۔ چارلس بینڈ نے اس امر کا اعلان مارچ 1993 میں امریکی فزیکل سوسائٹی کے سالانہ اجلاس میں کیا، جس کے بعد 29 مارچ 1993 کو فزیکل ریویو لیٹرز میں بینڈ کے اس اعلان پر ایک رپورٹ بھی شائع ہوئی۔ اس وقت سے سائنسدانوں نے فوٹانز پر تجربات کرنے شروع کیے اور یہ بات ثابت ہوئی کہ کوانٹم ٹیلی پورٹیشن حقیقت میں ممکن ہے۔ 1998 میں کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے ماہرین طبیعیات نے یورپی ماہرین کے ساتھ تجربات کیے اور فوٹانز کو کامیابی کے ساتھ ٹیلی پورٹیشن کے عمل سے گزارا۔ لیکن واضح رہے کہ فوٹان روشنی کا انتہائی چھوٹا ذرہ ہے جس میں توانائی موجود ہوتی ہے۔ سائنسدانوں کی اس ٹیم نے فوٹانز کی ایٹمی ساخت کا کامیابی سے مطالعہ کیا اور اس ساخت کے بارے میں تمام معلومات 1 میٹر کی دوری تک تار کے ذریعے روانہ کی، اور فوٹان کی ایک نقل پیدا ہوئی۔ تاہم اصل فوٹان اب باقی نہ رہا تھا بلکہ اس کی جگہ پر اس کی ہو نقل نے لے لی تھی۔ ناظرین اکرام، سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ سٹار ٹریک میں ٹیلی پورٹیشن کے لیے استعمال کیے جانے والے ٹرانسپورٹر روم جیسی مشین کی تشکیل میں فی الحال کئی برس لگ سکتے ہیں۔ اس مشین کے ذریعے ہمارے جسم میں پائے جانے والے 1000 مہاسنکھ یعنی 1 کے آگے مزید 28 صفر کا اضافہ کیا جائے، ایٹم ایک مقام سے دوسرے مقام تک اس انداز میں منتقل ہو سکیں گے کہ کسی ایٹم کی جسم میں جگہ تبدیل نہ ہو۔ اس مشین کے ذریعے ایٹموں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے ساتھ ساتھ ان ایٹموں میں پائی جانے والی دیگر معلومات بھی روانہ کرنا پڑیں گی، اور مطلوبہ مقام پر یہ تمام ایٹم ہو اسی انداز میں اکٹھے ہو جائیں گے جس انداز میں یہ اصل جسم میں موجود تھے۔ نالج فیکٹری کے دوستوں، اگر ٹیلی پورٹیشن کے ذریعے یہ مشین یعنی ٹرانسپورٹر تیار کر لی گئی تو ٹیلی پورٹیشن کا عمل کامیابی سے ہمکنار ہو سکے گا۔ ٹیلی پورٹیشن کے عمل سے گزرنے والا شخص روانگی کے مقام پر در حقیقت غائب ہو جائے گا اور مطلوبہ منزل پر اس کی ہو نقل وجود میں آ جائے گی، جس میں اس کی تمام خصوصیات، یادداشت، جذبات، خواب، امیدیں سب کچھ اسی ہو نقل میں موجود ہوں گی۔ چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیلی پورٹر اپنی منزل پر زندہ سلامت پہنچے گا، لیکن یہ اس کا حقیقی جسم نہیں ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جس طرح دور جدید میں مختلف ٹیکنالوجیز اپنی ترقی کی منازل طے کر رہی ہیں، اسی طرح ٹیلی پورٹیشن میں بھی مزید کامیابیاں حاصل کی جائیں گی، اور ایک دن ایسا آئے گا جب سفر کی صعوبتوں سے مکمل طور پر نجات حاصل ہو جائے گی۔ مستقبل میں ہماری اولادوں میں کوئی بھی کئی 100 ارب نوری سال کے فاصلے پر موجود کہکشاں کے کسی سیارے پر قائم دفتر میں کام کاج ختم کرنے کے بعد اپنی کلائی پر موجود گھڑی سے کہے گا کہ میں زمین پر اپنے گھر میں رات کے کھانے کے لیے پہنچنا چاہتا ہوں۔
اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ابھی مکمل نہیں ہو پائیں گے کہ وہ شخص خربوں میل دور اپنی مطلوبہ منزل پر موجود ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن پاک میں ٹیلی پورٹیشن جیسی ٹیکنالوجی سے متعلق کوئی اشارہ موجود ہے؟ تو جی ہاں، آپ یہ جان کر یقیناً حیران ہوں گے کہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے ہی ٹیلی پورٹیشن سے متعلق اشارہ دے دیا گیا ہے، جسے انسان موجودہ جدید دور سے پہلے صرف معجزہ سمجھ کر ہی نظر انداز کرتا رہا ہے، مگر حقیقت میں یہ ٹیلی پورٹیشن کی ایک بہترین مثال تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے کے ذریعے کیا تھا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہمیں سورۃ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے سے ملتا ہے کہ جب آپ ملکہ سبا کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ملکہ سبا کا وہی تخت جس کے متعلق ہدہد نے کہا تھا کہ وہ بڑا عظیم و شان ہے، ملکہ بلقیس کے پہنچنے سے قبل ہی اپنے پاس منگوا لیں، چونکہ جنات آپ کے تابع فرمان تھے اور وہ یہ کام کر سکتے تھے۔ اس سے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ تبلیغ کے ساتھ ساتھ ملکہ کو کوئی ایسی نشانی بھی دکھائی جائے جس سے ملکہ پر پوری طرح واضح ہو جائے کہ وہ محض ایک دنیا دار فرما روا نہیں، بلکہ اللہ نے انہیں بہت بڑی بڑی نعمتوں اور فضیلتوں سے بھی نوازا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اس واقعے سے متعلق یوں بیان ہوتا ہے، سلیمان نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ تابع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں۔ جنوں میں سے قوی ہیکل جن نے عرض کیا کہ میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ جس شخص کے بعد کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ جو ہی سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا وہ پکار اٹھا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں۔ اب رہی یہ بات کہ 1500 میل سے ایک تخت شاہی کس طرح پلک جھپکتے ہی اٹھ کر آ گیا، تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ زمان و مکان کے جو تصورات ہم نے اپنے تجربات کی بنا پر قائم کیے ہیں، ان کے حدود و قیود صرف ہم پر ہی اپلائی ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے نہ تو یہ تصورات صحیح ہیں اور نہ ہی وہ ان حدود سے محدود ہے۔ اس کی قدرت ایک معمولی تخت تو درکنار، سورج اور اس سے بھی زیادہ بڑے سیاروں کو آن کی آن لاکھوں میل کا فاصلہ طے کرا سکتی ہے۔ جس خدا کے صرف ایک حکم سے یہ عظیم کائنات وجود میں آ گئی ہے، اس کا ایک ادنا اشارہ ہی ملکہ سبا کے تخت کو روشنی کی رفتار سے چلا دینے کے لیے کافی تھا۔ آخر اسی قرآن میں یہ ذکر بھی تو موجود ہے کہ اللہ ایک رات اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس لے بھی گیا اور واپس بھی لے آیا۔ بہرحال دوستو، ملکہ بلقیس کے تخت کی جسامت اور وزن دیکھیے اور مغرب سے یروشلم کا صرف 1500 میل کا فاصلہ ذہن میں لا کر غور فرمائیے کہ اگر پہلی بات ممکن ہے تو دوسری کیوں ممکن نہیں ہو سکتی۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ جو شخص پلک جھپکنے سے پہلے تخت لایا تھا تو وہاں بھی اللہ ہی کی قدرت کام کر رہی تھی۔ یہ اس شخص کا کوئی ذاتی کمال نہ تھا اور نہ ہی یہ تخت ظاہری اسباب کے ذریعے وہاں لایا گیا تھا۔ بہرحال قصہ مختصر یہی کہا جا سکتا ہے کہ جدید سائنس کی بدولت ہم قرآن پاک میں بیان کردہ ایسی کئی باتوں اور واقعات کو ماضی کی نسبت موجودہ دور میں زیادہ بہتر انداز میں سمجھنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں، اور ہر آن وقت کے ساتھ ساتھ اللہ کی بے مثال حکمت و کاریگری اظہر من الشمس ہوتی جا رہی ہے۔ نولی فیکٹری کے دوستو، گزشتہ روز ہم نے رمضان المبارک کے متعلق ایک ویڈیو اپلوڈ کی۔ اس میں چند ضروری چیزیں تھیں جو میں بتانا بھول گیا۔ میں چاہتا ہوں یہ چند ضروری چیزیں آپ سب کو معلوم ہونی چاہیے۔ نمبر 1، سحری کا ٹائم ختم ہونے پر فجر کی اذان ہوتی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اذان کے دوران کھاتے پیتے رہنے میں کوئی ممانعت نہیں، اور اذان ختم ہونے تک چائے یا پانی وغیرہ پیتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو اذان سحری کا وقت ختم ہونے پر شروع ہوئی ہے، اس میں کچھ بھی کھانے پینے سے روزہ نہیں رہے گا۔ یہ احتیاط ضروری ہے، توجہ دیجیے گا۔ دوسری بات، روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال مت کیجیے گا، کیونکہ اس میں رنگ بھی ہوتا ہے اور ذائقہ بھی، جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کوشش کیجیے روزے کی حالت میں مسواک کریں، یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور اس سے آپ کا روزہ بھی ضائع نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی دوستو آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ کل انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔